کہ یار آج کل شادی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر بہن کی شادی کر رہے ہیں تو جہیز کے خرچے ہیں، فلاں کو نہیں بلایا تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، بڑی دعوت کرنی ہے، شادی کیسے کریں؟ اگر میں نے نہیں کی تو میرا دوست مجھ سے بازی لے جائے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی شادی میں سارے کام کیے ہیں، اس نے تو آتش بازی بھی کی ہے، اس نے فائرنگ بھی کی ہے، اس کی انٹری بھی کروانی ہے، اور وہ بھی اس طریقے پر ہوگی کہ جو اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کام کرنے ہیں جو اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں۔ اور کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے ہماری شادی۔ پھر جب لوگ سارے خرافات کر لیتے ہیں، پھر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت دیکھیں اتنی بڑی شادی کی تھی، نظر لگ گئی۔ مسجد میں نکاح کرے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کرے اور سادگی کے ساتھ رخصتی کر لے۔ اگر اس کی وسعت ہے کھلانے کی تو ولیمہ کرے، اگر وسعت نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہ کرے۔ تو نکاح کرنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے اتنی بڑی دعوتیں ضروری نہیں ہیں۔ اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ اس نے کیا تھا ہم نے بھی کرنا ہے، اگرچہ ہمیں نہ بلاؤ مگر جو اسلام کا پیغام ہے وہ ضرور عام کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، ہر کوئی ایسا کر رہا ہے، کیسے کریں گے سادگی کے ساتھ؟ طلاق کا ریشو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اور جب ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں گے، ہماری شادیاں بھی ٹوٹنے سے بچ جائیں گی۔ جہاں جس محفل میں بیٹھو، نوجوان آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کسی حد تک صحیح بھی ہیں کہ یار آج کل شادی کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ شادی میں خرچے اتنے ہیں۔ اگر بہن کی شادی کر رہے ہیں تو جہیز کے خرچے ہیں، اس کے علاوہ اگر فلاں کو نہیں بلایا تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم سے دکھی ہو جائیں گے، پھر وہ ہم سے تعلقات ختم کر دیں گے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، بڑی دعوت کرنی ہے، شادی کیسے کریں؟ اور اگر لڑکے کی شادی ہے تو ان کے اپنے مسائل ہیں، انہیں بڑا سا ولیمہ کرنا ہے، سارے خرافات جو شادیوں میں آج کل ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری کرنی ہے۔ اگر میں نے نہیں کی تو میرا دوست مجھ سے بازی لے جائے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی شادی میں سارے کام کیے ہیں، اس نے تو اپنی شادی میں ایک بڑا سا ہال بک کیا، اس نے تو آتش بازی بھی کی ہے، اس نے فائرنگ بھی کی ہے، اس نے اپنی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، تو میں بھی کم سے کم لاکھوں روپے تو خرچ کروں گا۔ ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور سمجھیں کہ شادیوں میں جتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اتنی برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیول کے حساب سے شادی کرے۔ فضول خرچے، فضولیات میں اپنے پیسوں کو برباد کرنا، یہ ہماری شادیوں میں سے برکتوں کو ختم کر رہا ہے۔ ایک ہال بک کرانے کے لیے جتنی قیمت لگتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا قیمت ہم اس کی لگواتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی انٹری بھی کروانی ہے، دلہن دلہا کی انٹری بھی ہوگی، اور وہ بھی اس طریقے پر ہوگی کہ جو اسلام کے خلاف ہے۔ ہم نے اپنی شادی کے اندر وہ کام کرنے ہیں جو اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے ہماری شادی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شادیوں کے اوپر، اپنی خوشیوں کے اوپر سارے کا سارا اڑا دیں، یا کوئی ایسا ٹرینڈ چلا دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے ارد گرد کے لوگ متاثر ہو جائیں۔ پھر جب لوگ سارے خرافات کر لیتے ہیں، پھر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت دیکھیں اتنی بڑی شادی کی تھی، نظر لگ گئی۔ تو نظر تو لگنی تھی، جب آپ اپنے پیسے کی اتنی نمائش کریں گے تو نظر تو لگے گی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ شادی کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کی استطاعت ہو وہ کرے، وہ زیادہ کرے، مگر اتنا زیادہ نہ کرے جس سے لوگوں کے اوپر اثر پڑنے لگے۔ ورنہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر بڑا ولیمہ نہیں کر سکتا، بڑے خرچے نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ آسانی کے ساتھ مسجد میں نکاح کرے، اور اس کے بعد جتنے قریبی لوگ ہیں، بہن ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کرے، یا چاہے تو وہ بھی نہ کرے اور سادگی کے ساتھ رخصتی کر لے۔ اگر اس کی وسعت ہے کھلانے کی تو ولیمہ کرے، اگر وسعت نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہ کرے، کہ کوئی اسلام نے اسے فرض تھوڑی قرار دیا ہے۔ اسلام میں نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر خرافات، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، جس طرف دیکھیے بے حیائی ہے، برائیاں ہیں، تو نکاح کرنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے اتنی بڑی دعوتیں ضروری نہیں ہیں، اتنے فضول خرچے ضروری نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے خرچوں کو محدود کر لیں تو میرے خیال سے بہت سے گھر
برباد ہونے سے بچ جائیں گے، کیونکہ نہ پھر کسی کی نظر لگے گی، نہ پھر آپ کا پیسہ فضول چیزوں میں خرچ ہوگا۔ اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ اس نے کیا تھا ہم نے بھی کرنا ہے، اگر فلاں کو نہیں بلایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں کو نہیں بلایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم ہم سے فرماتے تھے کہ اگر کسی نے شادی کی ہے اور اس نے ہمیں نہیں بھی بلایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ ہمیں نہ بلاؤ مگر جو اسلام کا پیغام ہے وہ ضرور عام کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح کرنا اور سادگی کے ساتھ شادی کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ حضرت سادگی کی بات کر رہے ہیں مگر یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے، ہر کوئی ایسا کر رہا ہے، کیسے کریں گے سادگی کے ساتھ؟ تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے دامن کو دیکھتے ہوئے، اپنے مال کو دیکھتے ہوئے اپنی شادی پر خرچہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کرے مگر نمائش نہ کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سادگی کے ساتھ کرے۔ جس کی جتنی چادر ہو وہ اتنے ہی پیر پھیلایا کرے، اگر اتنے ہی پیر پھیلائیں گے آسانی رہے گی، فضولیات سے بچیں گے۔ آپ بتائیے، جب شادیوں میں خرافات نہیں ہوتی تھی، جب شادیوں میں صرف نکاح ہوتا تھا، رخصتی ہوتی تھی اور یہ اتنے فضول خرچے نہیں ہوتے تھے، پھر شادیوں میں کتنی برکتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ آج طلاق کا ریشو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی فضول خرچوں کو اتنا زیادہ بڑھا چکے ہیں کہ اب شادی مشکل بھی ہے اور پھر جب ہو جاتی ہے تو اس کی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت انسان کی صرف ہوئی ہو، یعنی جس میں سب سے کم مشقت لگی ہے وہ سب سے بڑا نکاح ہے، بابرکت نکاح ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ہم برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے خرچوں کو محدود کرنا پڑے گا، اور جب ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنے آپ کو محدود کریں گے، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں گے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے رشتے بھی برقرار رہیں گے، ہماری شادیاں بھی ٹوٹنے سے بچ جائیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔